بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں، اسلام کا اہم رکن 5 ارکان ہیں نا ہمارے دین اسلام کے، جس پر ہمارے دین اسلام کا دار و مدار ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ پہلا توحید، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج۔ تو ان تمام ارکان پر ہمارے دین اسلام کھڑا ہے، جیسے خیمہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو ان 5 ارکان پر ہمارا دین کھڑا ہے۔ ان میں سب سے اہم رکن ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت و افادیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آج امت کا 95% طبقہ نماز سے غافل ہے۔ کتنا؟ 95% طبقہ۔ کوئی جمعہ پڑھتا ہے 8 دن میں ایک بار، کوئی 1 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 2 وقت کی، کوئی 3 وقت کی، اکثروں کی عشاء غائب، فجر غائب۔ اور جو 5% جو پڑھتے ہیں اللہ کے بندے، ان میں بھی آدھے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو اتحیات یاد نہیں، تو کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں، تو کسی کو دعائے معصورہ یاد نہیں، تو کسی کو صورتیں یاد نہیں۔ اور یہ بیچارے اللہ کے بندے کوشش بھی نہیں کرتے کہ اتنا تو یاد کر لیں کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ اس ٹاپک پر روشنی ڈالی جائے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں، نماز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے ہمارے آقا سے کہا کرتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ آقا نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ آقا کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے میرے ہاتھ سے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ آقا کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو آقا نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کو مارا، جو اس کی گردن پر لگا، اور ہلکا سا خراش، اسکریچ اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد نے قتل کر دیا، خدا کی قسم مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ مشرکین نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھے، ان کو شرم دلائی، اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا جو ان کے مورتیوں کے نام تھے،
لات اور عزا کی قسم، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں مر گیا۔ میرے ویورز، ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت و عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے مشرک اور سخت دشمن کو تو آقا کے ارشادات کا سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ آقا کو نبی ماننے کے باوجود، آقا کو سچا ماننے کے باوجود، آقا کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، آقا کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، آقا کی امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں آقا نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ جو ہے مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت اور سلطنت اس کا سبب ہے تو فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، اور وزارت یعنی ملازمت یا مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے، بزنس ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا، تو پھر جس قسم کے عذاب حدیث میں وارد ہوئے ہیں، خواہ وہ حدیث متکلم فی ہوں، اور ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں، اور وہ جو ہے فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا نا۔ لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ بھی کیا کچھ ہنسی کھیل ہے؟ کچھ کم ہوتا ہے؟ نہ معلوم کتنے ہزار سال ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بھئی نیکیاں جو ہے اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے آدمی، اس لیے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، کہ تیری توفیق بغیر نیکیاں نہیں ہو سکتی، اور ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گا۔ اور بس یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوئی تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسے زیادہ تر اپنے فرینڈس میں شیئر کیجئے، تاکہ ایک نورانی ماحول بنے اور امت نمازی بن جائے، 100% امت نمازی بن جائے، اور اللہ پاک کو ہم پر پیار آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔